اب حضرت جی پرسوں بھی ہم فون، یہ فون شروع ہو گئے ہیں، اب اسی طرح کے فون آئیں گے فون، اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو اسی عید کی قربانی رہن نہ دئیے۔ میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ابھی ایک آیا مجھے، اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے، حضرت جی حالات نہیں ٹھیک۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے، جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے، وہ مجھے ایپل کے فون سے، ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے، ایت کی قربانی رہن نہ دئیے۔ بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نے، تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی، تے پھر حالات نہیں ٹھیک۔ اچھا جی 3.5-4 لاکھ دا فون ہے، تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک، تے ادھر مسئلہ دسو ہے ایت کی قربانی رہن نہ دئیے۔ بھائی اللہ کی باری ہے نا، اپنی باری حالات ٹھیک نہیں حضرت، باری اللہ کی جو آ گئی ہے حضرت، پھر حالات اللہ حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا جی، وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا۔ اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک، حصہ ڈالو۔ عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو۔ چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی، اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے، ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد۔ عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86۔ شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو۔ اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے، 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا۔ اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں۔ اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں، ایک پتر بڑھاپا ہے، اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں۔ خدا کے بندو اس طرح نہ کرو، فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا، شکریہ کے طور پہ کرنا پتر۔ قربانی کوئی دکھاوا نہیں، ٹھیک ہے، نہ ایسواری وہ بچہ لے جڑا لے کے تیرے یانے نے سارے محلے پھرنا ہے، حصہ ڈال، اپنا ڈال۔ اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال، 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی، نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور، اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر۔ یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ خون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں، ہر تو اپنا کشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے، پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں
जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी न शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को ये खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले उसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है कि वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक, इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां दी गल नहीं करता पिया, मैं एप्पल वालियां दी गल करन दिया, मैं सैमसंग वालियां दी, जिन्हां दे थले 2.5 3 लाख दे मोबाइल ने, जिनके नीचे 60 70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे? होए अगर तू कहता भी है नहीं कारोबारी हालात ठीक है, बल तो हो नहीं सकता। किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले, वो तुझे बताए तेरे हालात ठीक नहीं है कि नहीं। लेकिन भाई शुक्रिया कर, शुक्र कर मियां किते बाहर टमाटर की रेड़ी नहीं सुलवाई, शुक्र कर मियां किते राती लाई वज तेरे को फल नहीं वकवान दिया था। शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया, वक्त आएगा 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौन अल आखिरह, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़ुकात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक। हजरत ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना, मसाइल पूछ, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और कागान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारान कागान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे? आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई, व युहिब्बून अल माला व यंसौन अल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करनगे, हिसाब देन नूं। सानू हिसाब याद होए, असीं कदी डंडियां ना मारीए। सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हजरत जी सबसे ज्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक जिंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पे, मेरी सब तुबूती जान। तीसरी गल जड़ी फरमाई वो क्या फरमाया, व युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक़, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हजरत जी मां मर जाए ना, मां मर जाए ना, वो हमारे नाथ खां फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। मां मर जाए तो मैं रोंदिया वेख्या, अखां ही तरस गई ने कदी, वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे मां याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी मां का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है, अगर वो मां का दिल ना नरम करे कभी मां इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, मां के दिल का खालिक भी वो है। तुझे मां याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है
بڑی ماں ماں کرتے ہو سارے. میں نے دیکھا ہے ایک وقت آتا ہے ماں بھی کہندی چک تو دبا ہو. اماں یاد ہے آپ سب کو جی, میری اماں کھلایا کرتی تھی, میری اماں پلایا کرتی تھی, میری اماں یہ لاڈ اٹھاتی تھی. او بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ ڈالا ہوتا, تیری ماں کچھ نہ کرتی. اس کو یاد کر. میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر, لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر. وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر ہے. لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے. وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا. جس کو جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے, باقی پھر اس کو بھول جائیں گے. اللہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے. صحیح بتاؤ, ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا. کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہڑا یاد کرتا جی انہوں نے ادو یاد کرنا جدو پھسکا پینا کوئی. اگر کوئی بیمار نہ ہو, ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو, ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے, جب کوئی مصیبت آ جائے, کاروبار ڈگمگا جائے, کام ٹھیک نہ ہوگا, آپ ٹھیک نہ آ رہے ہیں. جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون. چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ. گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے, معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. مکانوں سے, کوٹھیوں سے, محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. کوٹھیاں جب ایسی لو آن گے, گرمی بڑی ہے, لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول. وما علینا الا البلاغ المبین. مسجد میں آئے ہیں, اللہ کی طرف دھیان, اللہ کی جانب توجہ. محفل میں آئے ہیں, نبی علیہ السلام کی جانب خیال, نبی علیہ السلام کی جانب دھیان. حضرت پھر دیکھیں ہم مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی بھی. لیکن اللہ معاف کرے حضرت, ہم نے محفل لی ہے مسجد میں کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے. میں نے تو دیکھا ہے اب امت یہاں پہنچ چکی ہے کہ اب تو صحن حرم اور مسجد نبوی میں بھی تار کوئی نہیں کاٹتے ہم جا کے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کر طواف رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے. کر طواف رہے ہیں لیکن واٹس ایپ پہ کال بچوں کی امی کو ملائی ہوئی ہے. وہ پائیا کی کرن دے ہیں. اللہ کے بندے 2.5-3 لاکھ خرچ کیا ہے, کپڑے تو نے سارے اتار دیے ہیں, سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. کیوں کدھر جا رہا ہوں میں؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں, میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. لیکن تو بھی اپنے گھر ہے, تو بھی اللہ کی طرف تیری توجہ نہیں ہے, تیری توجہ تو بھی پیچھے ہی ہے. ایسا کون سا وقت گزر رہا ہے, چل رہا ہے. وہ بھائی چینل, وہ میرے حال سعودی چینل ہے, مباشر شاید اس کا نام ہے یا جو بھی اس کا نام ہے, وہ لگا ہوا ہے یارا امی نو کہہ, بچیاں دی امی نو کہہ ویکھ لو لا کے جو ویکھنا ہے. لیکن میں جنوں ویکھن آیا ہوں میں ذرا ہوں دھیان وہ حل کرن دے رہا ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ امت کے ان کاموں میں پڑی ہوئی. دیکھنا مثال کے طور پہ حضرت آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھول لیں, باہر آپ کا کوئی بیلی کھڑا ہے تو آپ اسے پوچھیں جی تو کئی بار ذرا آج دل کر رہا تھا تمہیں ملنے کو تو چلا آیا, تو پکی بات ہے آپ نے کہا ہاں نہیں کوئی کام ہونا دن. وہ کہیں نہیں صرف دل کردہ سی پہ ملن. سچ بتائیے گا حضرت خوش ہوگا نا دل کے یار میں نے ملنا ہے, اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کتنے نو ملنا ہے. پکی بات ہے آپ نے چائے کے ساتھ 2-3 چیزیں بھی بڑھا دینی ہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ میں نے ملنا ہے. اب ٹھیک ہے چائے بھی ہو گئی, آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ملنے آیا ہے. لیکن وہ کیا کر رہا ہے, کبھی کسی کو فون, کبھی کسی کو فون اور کبھی کسی کو. آپ کہیں گے کوئی بڑا ضروری کام ہوگا اس لیے فون کیا ہے. ایک بند کیا تو دوسرا بند کیا تو تیسرا. پکی بات کیجئے گا, شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا. آخر آپ نے تنگ آ کے بول ہی پڑ دینا ہے یار تو کہن ڈے ہاں تینوں ملنا ہے. کدی فون کسے نو, کدی فون کسے نو. ہو سکتا ہے حضرت جب صحن حرم میں دوران طواف یا دوران سعی ہم نے بھی پتہ نہیں کس کس کو فون ملایا ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیاں ملن تے سانو آیا سا بندیاں ملن تے سانو آیا سا یہ کی ماں ہی کولوں آیا ہے یارا پھر تو ماں دے کول ہی جانا ہے چلیا ہے کی ہویا ہے جدے کول آئے ہیں وہ دے حال دھیان کر بڑھی کولوں ہی آئے ہیں دنے بڑھی راتی بڑھی 2 بجے بڑھی 3 بجے بڑھی کپڑے چاہیے ہن پھر بڑھی پانی چاہیے ہی پھر بڑھی بڑھی کولوں ہی آئے ہیں تے ساڈے گھر آ کے بھی ساڈا تو کوئی نہیں ہویا ہے اس لیے سب کوشش فرمایا کریں تار کاٹا کریں یار تار کاٹا یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کم و بیش 17 بار بچھو نے دوران نماز اماں کو ڈنک مارا لیکن نماز توڑنا تو دور کی بات کوئی آئے اوئے بھی نہیں ہے اسی طرح اماں نماز میں مشغول رہی ہیں آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے اماں سے سوال کیا اماں 17 بار بچھو نے آپ کو ڈنک مارا ٹھیک ہے 17 بار بچھو نے اپنا زہر آپ کے جسم میں انڈھیلا تو نماز توڑنا تو دور کوئی آئے اوئے بھی نہیں کوئی ہائے ہو بھی نہیں یہ کیا تھا تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہنے لگی اے عبداللہ تو ابھی بچہ ہے اور تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کرو تو پھر کوئی اور کام کرتے نہیں جب اس کا کام کرو پھر اپنا کام کرتے نہیں اس لیے پتر آؤ اس طرف ان چیزوں کی طرف آؤ ان چیزوں کو سیکھو ان چیزوں کو سمجھو ان چیزوں کو جانو اس لیے تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا نا جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جی تو کھلوت گیا ہے نہ لیکن نہ تو ایتھو کھلوتا ہے تے نہ ہی تو ایتھو کھلوتا ہے اے بھی تیرا کتے ہو رہے تے اے بھی تیرا کتے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا لیکن حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں ہاں یہ ہے کہ موضوع کچھ ادھر اور تھا ادھر موضوع اور ہے لیکن بات وہی ہے پتر آپ اس کے چسکے لگاتے اور اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا پہلے بھی سن رکھا ہے نا آپ نے لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں عصر کا سونا ویلا ہے والعصر جی سونا ویلا پتر عصر کا جی حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی سونا ویلا پتر عصر کا سچ بتائیے گا حضرت یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم کسی مفتی صاحب کسی شیخ الحدیث صاحب کسی پیر صاحب کسی سید صاحب کے پاس کبھی گئے کہ حضرت دل نمازی کیویں ہوندا ہے کبھی پوچھا آپ نے جا کے کہ جو اقبال کہہ رہا ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی کبھی پوچھا کسی سے جا کے حضرت اے من کیویں نمازی ہوندا ہے حضرت یہ دل کیسے نمازی ہوگا کوئی بھی نہیں پتہ آپ اس کا چسکا لگاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جی کوئی پوچھتا نہیں پوچھنے پہ آؤ تو ہمیں یہ بھی پوچھ ڈالتے ہو مصباحی صاحب آٹا دم کر دیو تو مصباحی صاحب پوچھن جی کادے لئی اے جی مجھ نہیں ملن ڈئی تے آٹا دم کر دے پوچھن تے آؤ تو یہ بھی پوچھ چھڑ دے نہ پوچھو تے ایڈی ایڈیاں وڈیاں گلاں کوئی نہیں پوچھتے ہیں اللہ حضرت صاحب ہم جن کے لیے پوچھتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے وہ اللہ ہے ہمارا مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہماری سانسیں اس کے چلانے سے چل رہی ہیں ہمارا دل اس کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے ہماری آنکھیں خود نہیں دیکھ رہی ان چربی کے 2 گول گول لوتھڑوں میں یہ دیکھنے کی طاقت میرے اللہ نے رکھ دی ہے اس نرم ہڈی کے ذریعے اللہ ہمیں سنا رہا ہے اس کے ذریعے یہ جو سونگنے والا معاملہ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے پتہ یہ جو جسم میں خون گردش کر رہا ہے گردے خون صاف کر رہے ہیں لیور خون بنا رہا ہے یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں تو پھر جو یا جس کے لیے ہم پوچھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حق
اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے. سب سے زیادہ حق نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہ ان کے لیے پوچھا جائے، ان کی محبت، ان کی غلامی کا سوال کیا جائے. لیکن پتر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کان ترس جاتے ہیں. پوچھدا میں ایک دفعہ نا ایک عرس پہ گیا، تو یہاں تو جو ہے نا وہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے، جدھر مرضی نکل جائیں حضرت، جس مرضی موضوع پہ گفتگو کر لیں. وہ ظاہر ہے عرس تھا تو کوشش یہ کرنی تھی کہ ذرا اس کے آس پاس ہی رہیں موضوع کے. تو وہ جب ہم کچھ دیر پہلے پہنچ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو صاحب عرس ہیں، یہ جو صاحب مزار ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی مواد مل جائے، کوئی کتاب ہے کتاب دے دو، اگر کتاب نہیں ہے تو ویسے کو حضرت کی بات سنا دو، کیونکہ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے حضرت کے مریدین ہوں گے، سالکین ہوں گے، تو چلو ذرا ان کی بات ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت پہ کتاب تو نہیں ہے کوئی. تو میں نے کہا ویسے ہی کو بات سنا دو جو مجھے کو سمجھ آتی ہو حضرت. تو انہوں نے کہا یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی. مجھے جہاں بیت تھے نا اپنے پیر خانے پہ، یہ اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ ادھر تو خادم تھے، آستانے کی اپنے پیر خانے کی خدمت کیا کرتے تھے. جی حضرت نے کوئی نہ کوئی خدمت ان کے ذمہ لگا دینی اور انہوں نے کوشش کرنی کہ خدمت سونے طریقے سے ہو. ایک دن حضرت نے کوئی ان کو کام کہا تو انہوں نے کام بڑا سونا کر کے کیا. وہ حضرت گزر رہے تھے تو جب وہ دیکھا تو پوچھا بھئی یہ کنے کیتا ہے؟ تو سب نے کہا جی سائیں اللہ دیتے نے اسی آکھیا سی تو انہوں نے کیتا ہے. فرمایا اچھا. پھر جو سائیں اللہ دیتے سائیں اللہ دیتا صاحب آ گئے، پیر صاحب موج میں تھے. فرمایا بھئی اللہ دیتے آج تک تینوں جو آکھیا تو بڑا سونا کیتا ہے، چل پھر آج تو ہی ساڑھے کلو کچھ مانگ، تینوں تیری خدمت دا کو صلہ دئیے. قربان جاؤں جی سائیں اللہ دیتے کے مانگنے پہ بھی. وہ آگے سے عرض کرتا پیر جی مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ ہی چاہیے. حالا مریدین نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا ذوق کہتا ہے کہ ایک باری پیر اور بھی خوش ہوئے ہوں گے. واہ بھائی واہ کیسا سونا مرید ہے. کیونکہ پتر مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے، میں نام نہیں لوں گا. وہ حضرت کے بڑے مرید ہیں لیکن بندے سونے ہیں، غصہ نہیں کرتے. میں نے عرض کی میں حضور کنے مرید میں، تو پہلے میری بات کو نہیں پہنچے، کہنے لگے لاکھوں میں ہیں. میں نے عرض کی حضور مرید کتنے ہیں؟ چھپ کر گئے آگے سے. مرید تے پتر کوئی ہوندہ ہے نا، مرید بڑے ہوندے نہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے. کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بولوں، بس اتنا کہوں گا اگر مریدی سمجھ نہیں ہو تو پھر جناب صدیق اکبر کو پڑھ لینا. ایسا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں. ایسا ہے اگر مرید دیکھنا ہو تو حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھ لینا. مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے. تو وہ پیر صاحب نے امتحان کیا، انہوں نے کہا سائیں اللہ دیتے کچھ اور مانگ ایسرا یہ نہ پائے اوکھا پڑھنا ہی. اس نے عرض کی سائیں جی اے پیر جی نہیں، میں نو تے اللہ ہی چاہیے. پھر تیسری بار فرمایا اب میں نہیں پوچھوں گا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، آخری بار پھر پوچھ رہا ہوں، ایک بار مانگ کچھ اور. اس نے پھر آگے عرض کی حضور ایک واری چھاڑ کے 100 واری پوچھو گے، 1000 واری پوچھو گے، 10,000 بار بھی پوچھو گے، میں گویا ہی عرض کرنا ہے مینوں بس اللہ ہی چاہیے. میں نے کہا پھر سائیں اللہ دیتے نو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ مزار کی رونقیں بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا. میں اکثر سوچتا ہوں پتر تم رہے نا، اب تو مرید بھی نہیں رہے ہے جو اللہ مانگے. آپ تو آپ ہی ہیں نا. مرید بندہ اور کاہے کو ہوتا ہے. حالانکہ اب مجھے پتہ ہے حضرت اہل سنت میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ پیر صاحب کادے لینے ویزا اپلائی کیتا ہے تو ویزا لوانا کنے میں پیراں نے، امتحان منڈے نے دیتا ہے تو پاس کنے کروانا ہے پیراں نے. ہاں جی ویاہ میں کر لیا ہے لیکن منڈا کنے لے کے دینا ہے پیراں نے. کام میں شروع کر لیا لیکن چلانا کنے میں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب میں یہ طاقت نہیں ہے، پیر صاحب میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، نہیں ہے، سنی جاتی ہے ان کی. میرا عقیدہ او والا نہیں، میرا عقیدہ اے والا ہے.
چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا. میرا عقیدہ ہے والا، میرا عقیدہ یہ ہے، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. میرا عقیدہ ہے جی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ آئی. میرا عقیدہ یہ والا ہے. لیکن پتر یہ جو آپ کا ذہن بن گیا ہے نا کہ پیر صاحب صرف ہے نا کما لئی نے، تو پیر صاحب صرف ہے نا کما لئی نہیں ہے. پیر صاحب اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جی، میں کیونکہ سارا دن پھرتا ہوں، یہ تیسری جگہ میں آیا ہوں، تو ظاہر ہے باتیں ہوتی ہیں لوگوں، لوگ آئی ماشاء اللہ پیران دی دعا نال ہویا، ٹھیک ہے اچھی گل ہے. اب ماشاء اللہ گھر میرے پیران دی دعا نال ٹھیک ہو گیا جی. اب ماشاء اللہ بڑا اللہ نے کام چلا پیران دی دعا نال ٹھیک ہو گیا. او بھائی پیران دی دعا نہ صرف ہے، پیران دی دعا نہ تو نمازی کیوں نہیں ہوا؟ پیران دی دعا نہ تو داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ پیران دی دعا نہ تیرے سر تے پکی پکی ٹوپیاں پگ کیوں نہیں آئی ہے؟ پیر صاحب دا کام ہے. اب اتر دیکھو نا وہابی دیوبندی وہ پیروں کو نہیں مانتے، تو کی انہاں گھر منڈے نہیں ہوئے ہے؟ بے اولاد نے سارے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر دیا میرے پیر صاحب نے، تو پتر انہاں کار بغیر پیران تو ہے. تڑے خیال نہ سارے بھابی گجرات دے پول تے منگن ڈے نے بہ کے، کام ہی نہیں چلتا بھی انہاں دے بڑے بڑے چلن ڈے. تڑے خیال نہ سارے بھابی جڑے نے وہ دریائے چناب دے کنارے جھگیاں چ رہن ڈے نے، کیونکہ گھر تے سنیاں نے بنا لے نے پیران دیاں دعاواں نال. بھابی دے گھر بنائے انہاں دے بڑے 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 کار نہیں. بات کچھ تھی بنا آپ نے کچھ کی کچھ ڈالی ہے. یہ پتر کون سے بڑے معاملے ہیں؟ ادھر بغیر دعاؤں کے ہو رہے ہیں. انگریزاں گھر بھی پتر ہو رہے ہیں، انگریزاں دے بھی کام چل رہے ہیں، انگریزاں نے بڑے بڑے سونے مکان. بات کچھ تھی بنا بات آپ نے کچھ ڈالی. ہاں پھر پیر صاحب کا دے رہی نے حضرت سلطان باہو کو پوچھنے ہیں چل کے کہ ایسا پیر کی کر دینے، تے پیر کا دے لیں. تیرا فرماندے نے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھاج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. پیر ایس کام لئی، پیر ایس کام لئی نہیں. نہ رب برش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں. سلطان باہو پاک شرق غرب سب پھر چھٹیا تسی، پھر لبا کیویں؟ فرماندے نے جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہو. پیر تے پتر ایس کام لئی سی ہے، لیکن ٹور پتہ نہیں کیڑے پاسے پائے ہے. ہن سانو پیراں کولوں کوٹھیاں بھی لب گئیاں، باہر دے ویزے بھی لب گئے، پتر بھی لب گئے، سارا کوئی. لیکن دکھ دی گل ہے سانو پیراں کولوں تہجد ملی، سانو پیراں کولوں داڑھی ملی، سانو پیراں کولوں ٹوپی اور پگ ملی، سانو پیراں کولوں اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت ملی. تے پتر پھر او پیر جنہاں نے انہاں شیواں دیاں بنیاداں رکھیاں، جنہاں نے تصوف تے ایڈی ایڈی موٹی کتاب لکھ چڑی، او کہندے نے جس پیر کولو اے نہیں نہ ہویا پھر جو مرضی ہویا کچھ بھی ہویا. کیونکہ بزرگ کہتے ہیں پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے جوڑ دے. پاویں باہر دا ویزا لگ گیا، پاویں 7 پتر ہو گئے، پاویں گجرات دی سب تو بڑی کوٹھی چھت لئی تو، پاویں سیالکوٹ وچ تو محل چھت لیا، پاویں گجرانوالا وچ تو بڑی وڈی مل کھلار لی پیران دی دعا نال. لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی ہوا. کیونکہ پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ تیرا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے. چلو اگر نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں تصوف پھیلا پھولا حضرت، اور پھر تصوف نے اپنے رنگ بکھیرے حضرت.
اور مخلوق کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دیا. ساڈے والا تصوف نہیں سی جڑا بس عرس دم تویز تے بس پاؤنڈے حضرت نہیں. تصوف حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا حضرت، کیونکہ نام تھا جی اس وقت ان کا. فرماتے جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا نا تو دنیا بیٹھی تھی. فرماتے اتنی آگے جگہ تو نہیں ملی، میں پیچھے بیٹھا، لیکن ہوا کیا جب میں جا کے بیٹھا تو حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت. ایک خشک درخت سے ٹیک لگا. بابا صاحب فرماتے بیٹھ تو گیا لیکن دل میں خیال کا آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہے. یہ کس طرح دا ولی درخت نہ ٹول آئے تے درخت دی برکت نہ لہرا نہ ہو جائے. اے کس طرح دا ولی تو ٹائم ہی ضائع کیتا ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ اور میرا خیال پکڑ لیا. کہتے ہیں حضرت نے درخت کے تنے پہ ایک نگاہ ڈالی اور وہ سرسبز و شاداب ہو گیا آپ کی نگاہ کی بات. ٹہنیاں پڑ گئیں، پھل پڑ گیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی اور خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا. پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا. کہتے 3 بار ہرا اور 3 بار. کہتے پھر میری جانب توجہ فرمائی اور مجھے تصوف سکھایا اور سمجھایا، مجھے پیری مریدی سمجھائی اور سکھائی. کہتے مجھے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. بابا صاحب فرماتے میں نے عرض کی اے غریب نواز اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ ایک میں ودا ولی ہے کہ درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے. اے کس طرح دا ولی؟ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے، میں نے 3 بار اس خشک درخت کو تجھے ہرا کر کے دکھایا. میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے، میں اس کو ہرا کر سکتا ہوں لیکن کرنا نہیں کیونکہ رب دی مرضی ہے خشک روے. اسی اپنا زور نہیں وکھانا، رب دی مرضی ہوتے راضی رہنا ہے. اے تصوف حضرت صاحب، اے وے پیری مریدی، یہ آستانے اور خانقاہ کا کام کہ مریدین کو یہ سکھانا کہ رب و رب کے رسول کی رضا پہ کیسے راضی رہنا، انداز بندگی سکھانا حضرت، تہجد گزار بنانا، اخلاق اچھا کرنا، یہ خانقاہوں اور آستانوں اور پیر خانوں کا کام حضرت. لیکن دکھ یہ ہے اب اس نظریے سے آستانوں خانقاہوں اور پیر خانوں پہ جاتا میں جی کسی کی کیا بات کروں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات سناؤں. میرے سیدی دادا شیخ رومی حسر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و پیش پتر 100 سال کا دورانیہ ہے. اور کوئی میں آپ کو ہند سندھ کی بات نہیں سنا رہا، یہ آپ کے پاس سے سیالکوٹ ہے پتر، جاؤ کبھی میری ایک ایک بات کی تصدیق کر لینا. جھوٹ ہو جو آپ سزا مقرر کریں گے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر معاملہ سیالکوٹ کے سامنے کھلا ہوا. ایسا رب کا ولی کہ جو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنا کے دے گئے مکان، اکثر فرمایا کرتے تھے اشارہ کر کے، نہ اسی کوئی اٹ لائیے تے نہ ہی کوئی اٹ لائیے. دھیان ہی نہیں کیتا، دھیان رہا تے اس ذات علی لے رہا. یہ تو پتر ہمارا روز کا کام ہے. بے ذوقے ہیں لوگ حضرت صاحب، سنن والے بے ذوقے، پڑھن والے بے ذوقے حضرت صاحب، سنن والے بے ذوق، پڑھن والے بے ذوق. لیکن جب حضرت کے پاس بیٹھنا تو ہم حیران رہ جاتے تھے کہ حضرت ایک کتھوں کلام کٹ کے لے آندے نے. حضرت ایسے ایسے ذوق والے کلام تھے کہ روح رقص میں آتی، وجد میں آتی تھی. جی ہر وہ ایک کلام تھا حضرت بڑا سنا کرتے تھے، اس وقت وہ مکمل زبان پہ نہیں چڑھ رہا، تو بے ذوقے حضرت بڑا ہو سکتا ہے دوران گفتگو یاد آ جائے. 100 سال کا طویل دورانیہ تھا حضرت، بوا کھلا رکھے اپنی خانقاہ، لیکن جب وصال قریب آیا تو اکثر رویا کرتے تھے. اور پتہ رو کے کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے.
کدی کسی نے پوچھے ہی نہیں وہ کدی کسی نے وہی گل ہی نہیں کی 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا لیکن کدی کسی نے ہاں کلاں پہم تیری جستجو تیرا خیال رہے وہ جو تھے نا جن کو ہم درباری کے نعت خاں کہتے ہیں تو انہوں نے تو یاد سی نا حضرت ہے سائیں عبدالرشید صاحب سیالکوٹ والے وہ بڑا پڑھ دیں سن وہ پھر حضرت نے کہنا نہیں سنا ہوا ہے پہم تیری جستجو تیرا خیال رہے تیرے والی دھیان رہے بڑے مزیدار اشعار ہیں لیکن بس میں بھی اینا ہی یاد رہا اور جب پڑھتا تھا اور پھر اپنے لطف پہم تیری جستجو تیرا خیال رہے پہم تیری جستجو تیرا خیال رہے پتر کیڑی جستجو تے کیڑا کچھ پتر میں اپنی بھی غلطی مانوں گا ساڑی بھی غلطی ہے کہ اسی بھی ناکام رہے پتر تاڑے دلوں میں شوق پیدا کرن چاہیے غلطی ہے پتر ساڑی اللہ نو ویکھن دا شوق اللہ نو ملن دا شوق دیکھو نا نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں یہ شوق ڈالا تھا نا حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے وہی ہے ہی نا ویکھن دا شوق لیکن ایتھے کدی کسی جوان نے پوچھا ہوئے مینوں آ کے ویزا لگ جائے تو یہ ہو جو پتر جو لگنا ہے لگ ہی جانا کانوں ٹینشن لینا انہیں قلم اپنا کام کر چکیا ہے فی لوح محفوظ تے لکھیا ہے پتر پھر کیوں پریشان ہونا آپ پہ بنے گا سارا کچھ میں حضرت صاحب میں وہ بھی دن ویکھے نہیں میں کھیوڑے گیا پہلی باری تقریر کریں میری جانے بلا حضرت کھیوڑے کو راستہ آتا کون سا ہے اور جاتا کون سا ہے ٹھیک ہے جی جاتے ہوئے تو اتنی مشکل نہیں ہوئی آتے ہوئے ذرا بہتی ہوئی ہے ذرا ٹھیک ہے جی کھیوڑے نہیں تقریر کلر کہار کرنی تھی آگے سے وہ چوہا سیدن شاہ تقریر تھی آگے سے وہ جو ہے نا وہ میں پڑھاتا ادھر کالج تھا کیڈٹ کالج ادھر سے ہم آگے گئے نا ٹھیک ہے جی میں اتنے کو پڑھاتا رہا لیکن بہرحال گل لمبی ہو جائے گی حضرت صاحب ہوں میں اتوں سیالکوٹ واپس آنا جی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں ادھر چونک میں کھڑا ہوں انہیں کہا صاحب اتنے گڈی کوئی نہیں آنی اگے جا کے نا کسی طرح پہنچو اگے تو اتنے کو گڈی لب جائے گی خیر گڈی لبھی انہیں کہا جی تمہیں جہلم تک لے جاؤں گے جہلم پہنچ گیا حضرت رات کو میرا کو 11 ساڑھے 11 دا ٹائم کلم کارا کھلوتا ہوں ایک بندے لی گڈی کوئی نہ روکے ایک بس روک گئی تھک گیا تھا میں ٹھیک ہے جی میں بیٹھا ٹھنڈ بڑی میں کنڈکٹر نو کیا میں یار مینوں وزیرآباد چونک چ نہ اٹھا بھی دیں تے مینوں لا بھی دیں انہوں یاد کوئی نہیں رہا میں گجراں والا ٹر گیا گجراں والا آپ ہی اکھ کھلی جا کے میں پوچھا میں کہڑی جگہ انہیں کہا جی گجراں والا آ گیا میں کنڈکٹر نے کیا یار تین وزیرآباد آکھیا سی تو گجراں والا ہے بہرحال باہر اتریا 2:30 دا ٹائم پوچھا بھی سیالکوٹ ہوں انہوں نے کہا 2:30 بجے تے کوئی سپیشل گڈی جناب واسطے جانی نہیں سیالکوٹ ہے ویکھیا تو رکشا لو تو سیالکوٹ بائی پاس جا کے کھلو جو جی کوئی گڈی شڈی آ گئی ٹھنڈ بڑی حضرت کوئی 3 ساڑھے 3 ہے دیکھو اگے پیچھے ٹائم سی حضرت ان کو ایڈا ہوں نہیں یاد رہا کلے مصباحی صاحب کھلوتے ہیں نہ گڈی دور نہ بندہ نہ بندے دی دا ایک مالٹیاں والی گڈی آ گئی پہلے تو لنਘ گئے میرے کو پھر واپس آئے تو منو آ کے کہتے ہیں جی سیالکوٹ منڈی جانا ہے میں ویسے پتر ہے جڑی سڑک تو چڑھے ہیں نا سیدھی منڈی جاندی ہے تو باقی یار جانا میں بھی سیالکوٹ 2:30-3 بجے نے گڈی ہے کوئی نہیں جی مینوں بھی لے جو انہیں کہ حضرت اگے اسی 3 پہلے بیٹھے دے ہیں تو بہ نہیں سکتا ہوں کوئی چوتھا تو پھر ہے بھی پھر مالٹیاں نال بہ جو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب مالٹیاں نال بہ کے سیالکوٹ پہنچے لیکن ویکھ لو پھر اس مالک نے مینوں کتھوں کتھے لے گئے جو ہونا ہے پتر وہ ہونا ہی ہونا ہے انہوں روک کوئی نہیں سکتا تو جو نہیں ہونا پتر انہوں کر کوئی نہیں سکتا پریشان تے پتر ایس کام لئی ہوئی ہے کیونکہ کہندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
कुरान च क्या वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब नाल लाओ, अपने रब वाल रुजू करो। फाफिरू इलल्लाह, अपने रब वाल दौड़ो, अपने रब वाल दौड़ो। किते कहंदे ने या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तेनू केड़ी शै ने तेरे करीम रब तू धोखे च पा छड़िया। फिक्र ते पुत्र इस काम दी करनी सी है, लेकिन की साड़ियां फिक्रां विच फिक्र शामिल नहीं, साड़ियां ख्यालां विच ख्याल। इसलिए पुत्र अल्लाह वाले पासे आओ, नबी अलैहिस्सलाम वाले पासे। पुत्र असी ते कख भी नहीं करन डे ना। मैं तो ये किताब पढ़ी तो वो खुल गया जंगे उहद से, गज़वा उहद से एक दिन पहले हज़रत साद बिन नबी वक़ास और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, दोनों में याराना था बड़ा, दोनों जलीलुल कदर से आबी इकट्ठे होए। क्या कल जंगे तो सोने महबूब ने फरमाया जदों को मुसलमान किसी मुसलमान लई गायबाना दुआ करे तो दुआ कबूल हुंदी है, आओ फिर एक दूजे ली दुआ करिए। हाँ जी, थोड़े थोड़े एक दूजे तो वखरे हुए। पहले हज़रत साद ने दुआ की, या अल्लाह कल इस्लाम कुफर आमने सामने, सब तू तगड़ा काफर मेरे मुकाबले च नहीं है, तेरी महबत च मैं ओहदे ते तलवार चलावां, वो मेरे ते चलाए, मैं ओहदे ते चलावां, वो मेरे ते चलाए, फिर मैं अपनी तलवार नाल ओहदी गर्दन वड़ छड़ा और मैनू ओहदे ते फतह होए और ओहदा जिहड़ा माल है वह मेरा हो। ये चुप कर गए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा आमीन। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने दुआ शुरू की, या अल्लाह कल कुफर इस्लाम आमने सामने होना, जिहड़ा सब ना तगड़ा काफर है मेरे मुकाबले च ले आई, तेरी महबत च मैं ओहदे ते तलवार चलावां, मेरे ते चलाए, मैं ओहदे ते चलावां। इत्थों तक दोयां दी दुआ इक्को जही है। फिर अगे हज़रत जी मुहब्बत ने मारिया जोश, फिर अल्लाह दे दीदार दे ख्याल ने मारिया जोश और दुआ बदल गई। की कहते हैं या अल्लाह फिर वो अपनी तलवार नाल मेरी गर्दन मेरे तन तू जुदा, फिर वो मेरे कन कटे, फिर वो मेरा नक कटे। ठीक है जी। फिर बरोज़े क़यामत मैं जी तेरी बारगाह चावां, तौन कट्टी होए, सिर लत्था होए, कन कट्टे होन, नक कट्टिया होए, और तू मैनू पुछें कि अब्दुल्ला तेरे नाल क्यों होया, तो मैं अर्ज करा तेरे ते तेरे रसूल दी मुहब्बत च होया है, तेरे और तेरे रसूल दी मुहब्बत च होया। पुत्र वेखो उन्होंने तो लुआ छड़िया सारा कुछ, लेकिन इत्थे पुत्र अज साडे सीने ना नियमतां तू महबूब। सहाबा ने अर्ज की थी महबूब असी अपने रब नूं वेखांगे? फरमाया हाँ, चंद चढ़िया दा सी इधर। हुजूर ने चंद वाल सहाबा दी तवज्जो की थी, फरमाया मेरे साहब चंद वेखदे पे हो? अर्ज की जी सोने महबूब। फरमाया जिवें इत्थे चंद वेखदे पे एवें जन्नत च तुसीं इन्हां दो अखां नाल अपने रब नूं वेखोगे। दसाया। और फिर पुत्र लिखा है कि जन्नत में जो आम मोमिन होंगे, आम मोमिन, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने अल्लाह को देखा करेंगे। हफ्ते से एक बार अल्लाह नाल मुलाकात होए करेगी, और वो होगा जुमे का दिन नजर सा। और जो ख़ास मोमिन होंगे, ख़ास वो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए हदीस पाक का मफहूम है वो दिन में 2 बार अपने रब से मुलाकात किया करेंगे। ये हुण पुत्र ताड़ी ते मेरी दौड़ ते मेहनत है कि असी की बनना है, आम मोमिन बनना है कि मोमिन पुत्र अगे भी साढ़े कोई अजे तक मुसलमान सही कोई नहीं बनेंगे। असी तो मुसलमान सिर्फ शनाख्ती कार्ड ते लिखे हैं। देखो ना हुजूर क्या फरमा रहे हैं, फरमाया हकीकी मुसलमान वो है, सही मुसलमान वो है, सच्चा पक्का मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, सलामत रहे। सच दसियो पुत्र मगरब का टाइम शुरू हो गया था, रब दे घर बैठे हैं, डॉक्टर साहब माशाल्लाह खलोते ने, हज़रत तशरीफ ले आए ने, किबला बैठे ने, उलमा ने, साढ़े नाथ खां भाई साहब, शाह साहब सारे बैठ। सच दसियो साहब साड़ी जुबान और हथां तो दूसरे मुसलमान महफूज ने? कोई भी नहीं महफूज है। हाँ जी। तो पुत्र मोमिन वाला मामला तो बहुत चलता है, मोमिन वाली कैटागरी ते। और मैं आखिरी गल इत्थे ही है साहब, और जो किताबों लिखा कि दीदार की कैफियत की होएगी जो पहली बार होएगा। हाँ जी। ए वेखो ना बल्ब लगा है जी, किन्ना को होएगा साहब, टूब है अंदर एक पतली जी है। लेकिन साहब मैनू 10 हद 15
20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਕੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਮਹਵ ਹੋਣਗੇ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, 15 ਨਹੀਂ, 20 ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ 500 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੰਜ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ کہ 500 سال لنگ جائے گا, کوئی اکھ بھی چمکے گا. ایتھے حیدر چشتی نے لکھا تھی انڈ ڈٹھیاں جدی دام دیوانی. حضرت صاحب جاؤ کسے کرے, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی وظیفہ, کوئی دم, کوئی ٹونا کرواؤ کہ اس دل نو دی تانگ, اس دل تے سب تو زیادہ حق خود آئے حضرت صاحب, کیا دل تھوڑی تام کرے حضرت, ایک پیسیاں دی تام کرتا ہے, کٹ کرو پتر مینوں بھی ہے. لیکن قسم چوک کے کہنا مسجد وچ روز میرے جانیاں دی امی مینوں کہندی ہے ہن اپنے گھر دا کچھ کرو, اپنے گھر دا کچھ کرو, کرائے تے رہن ڈے, اپنے گھر دا کچھ کرو. مسجد چ پتر بیٹھا دا, لیکن میں اپنے مرشد دا, اپنے پیران دا میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا. میں واری واری جاواں, میں واری واری جاواں حضرت جی ہونا تو کہ اس نے ایسا کرم میرے تے کمایا. او دی تانگ تھوڑی ہے تے او دی تانگ بہتی ہے. اور حضرت صاحب کتے اور نہیں, میرا اج دا سارا بیان ہی اس گل دا سب تو بڑا ثبوت ہے کہ مینوں گھر دی تانگ تھوڑی ہے تے او دی تانگ, جے مینوں گھر دی تانگ بہتی ہوندی تے مینوں پتہ ہے کہ میں شہر گجرات چ بیٹھا دا میں آ کے, تے گجراتیاں نوں رب نے پیسے, جے پتر میں تہاڈے ساریاں دی جیباں چوں 5-5 ہزار دا نوٹ نہ کڈھاواں تے میرا نام ڈاکٹر سلیمان نہیں. لیکن میری تقریر اس گل دی گواہ ہے کہ میرے مرشد نے میرے تے ایسا کرم کیتا ہے وے گھر دی. مینوں بھی پتہ ہے مینوں اج کچھ ہو جائے, میرے بچیاں کل سر چھپان لی کچھ, لیکن کرم میرے مرشد نے میرے تے ایسا کیتا, میرے رب دے رسول نے. او اینی کے تے او والی تانگ, میری تقریر گواہ ہے اس گل دی. میں او دے تے چھڈے ہے مالکا, میں جننے جو گیا ہاں میں تیری ڈیوٹی, تیرے سونے دی ڈیوٹی کراں گا. کاروائی تیرا معاملہ ہے, دے چھڑیں گا پھر بھی راضی ہیں, نہیں دیں گا اسی پھر بھی راضی ہیں. لیکن کس طرح ہو سکتا ہے حضرت صاحب, لیکن کس طرح ہو سکتا ہے پتر. ایک گل بھائی کیمرے والے ہو, کیمرے والے پتر اے گھر والی گل ٹوٹلی کٹ چھڑی ہو, ٹھیک ہے, چاڑی ہو نہ یار اتنے با میرے منہ چ نکل گئی گل, تینوں رب دا واسطہ جے اے گل لگے چاڑی ہو ادھر آؤ. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیوں جدی یاری. واہ یار چشتی واری واری جاواں, تو سامنے ہوندا میں تیرا پین بھی چوملنا ہی, میں تیرا منہ بھی چومنا سی. کی سونا ہے انڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں ات بن ملیوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دو جک, بن نینا مست خماری. ایسا پھر آدم چشتی آئے آئے ایسا یاد تے وہ آئے نا جڑا دور ہے, یاد تے وہ آئے جڑا, لیکن نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. پھر آدم چشتی صاحب فرماندے نے بن ہجروں جدی یاد ستاوے, شارک نہ بھی نیڑے وے پھر بھی یاد آتا. راتی وہ دی یاد سون نہیں دیندی, راتی 2:30-3 بجے وہ دی یاد مسلے تے لین دی جدو یاد آندا ہے اکھاں چوں اتھرو ڈگدے نے, لیکن ہے کی یہ کول ہے اپنی شان دے. فرمایا بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری, اعظم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری ہے. صاحب آہو اس پاسے اور ہر شے نہ ود کے اللہ اور اللہ دے رسول نال پیار کریے. اللہ ساڑے ڈاکٹر صاحب دی اور انہاں دی ٹیم دی اس کوشش نو, کاوش نو, محنت نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے.
وما علینا الا البلاغ المبین.